السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا اور اس کیمرے میں وہ مناظر محفوظ کر سکتا۔ 5 نہیں 15 وکلاء جج کے سامنے کھڑے تھے اور اس مناظر کو کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک شاعر نے بیان کیا ہے۔ وہ مجھے سولی پر چڑھا کر بھی دکھی ہے، وہ میری موت نہیں میری آنکھوں میں ڈر مانگتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ کیا خان نے کوئی ایسا جرم کیا تھا؟ بے گناہ کیسوں میں خان کو سزا دی گئی اور سزا بھی پھر کس طریقے سے اڑی، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اور ان فیصلوں کی اوقات بتاؤں گا، ان فیصلوں کا پوسٹ مارٹم آپ کو کر کے بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس سینئر جرنلسٹ نے جو عدالت میں موجود تھا اس نے ان کیسز کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء صبح ہوتے ہی عدالتیں کھلتے ہی عدالت میں پہنچ چکے ہیں، صرف ایک چیز کا انتظار ہے، وہ چیز جیسے ہی ان کو ملے گی اس کو بھی میں آپ کو ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کے حصے میں کیوں نہیں آئی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھتا ہوں عمران خان کو ڈرانے کی، عمران خان کو دھمکانے کی، عمران خان کی آنکھوں میں ڈر پیدا کرنے کی، خوفزدہ کرنے کی، سازشیں کرنے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی اور سودا کرنے کی، NRO لینے کی، ہر ممکن ڈیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نے بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ نہ جھکے گا نہ بکے گا اور نہ وہ کوئی ڈیل کرے گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت اس کو ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، عمران خان تو سپر پاور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے بات کی ہے، اور تمام تر رکاوٹیں ہونے کے باوجود بھی وہ جس بات پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک عادت ہے کہ وہ ضدی ہے، اور اس کو وہ اس کی مطلب کہ ویک پوائنٹ کہتے ہیں، لیکن جو اس کے فین ہیں وہ اسی عادت کو مانتے ہیں اور اسی عادت کے اوپر وہ فدا بھی ہیں۔ میں 3 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں، وہ 3 فیصلے جس میں عمران خان کو سزا دی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ چیز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی آج دن تک احتساب عدالت میں، آج دن تک خان کو جو بڑی غلطی کی، بڑا بلنڈر یہ ہوا کہ بھائی عمران خان کو سزا دینے کی اتنی جلدی تھی کہ یہ اس میں ایک بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھے ہیں، اور پاکستان میں احتساب عدالتوں کی جو تاریخ ہے اس میں اتنے جلدی کوئی فیصلے نہیں کیے گئے، اور جلدی کس بات کی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ 15 وکیل جج کے سامنے کھڑے تھے اور عمران خان صاحب نے اینک لگا کر اخبار پڑھنا شروع کی، اور ادھر جج فیصلہ سنا رکھا ہے اور آپ کو سزا ہو رہی ہے، لیکن عمران خان کیا کر رہا ہے؟ مزے کے ساتھ اخبار پڑھ رہا ہے، اور جب یہ پتا چلا کہ سزا ہو گئی ہے تو عمران خان وہ کہتے ہیں بے اختیار جو ہے وہ مسکرا دیا، کیونکہ عمران خان کے مائنڈ میں شاید وہ لوگ تھے جو یہ سب کچھ جو ہے سکرپٹڈ جسے کہتے ہیں، کیونکہ حامد میر نے بھی اب کہا ہے انہیں بھی پتا تھا، نجم سیٹھی کو پتا تھا
اس طرح کی خبریں تو تھی کہ خان کو سزا ہو جائے گی اور اتنی سزا ہوگی۔ اینی وے سزا ہو گئی۔ خان کو ڈرانے کی، دھمکانے کی جو بھی کوشش تھی وہ سب کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئیں، اور اس نے عوام کو جو شعور دیا تھا، جو کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ نہ خود گھبرایا اور نہ عوام کو اس نے گھبرانے دیا۔ یعنی کہ وہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ بھائی ہم جب جیل میں جاتے ہیں تو خان صاحب ہمیں اپنا مہمان سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو حوصلہ دیں وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، اور یہی ایک بڑے اور اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں آ جاتا ہوں 3 کیسز جن میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے، ان کیسز کی ریئلٹی کیا ہے، اور پھر اینڈ کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں انہوں نے اب کون سی بڑی جو ہے وہ گیم کھیل دی ہے، اور 8 فروری سے پہلے عمران خان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑے فیمس اور کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جو اسپیشلی عدالتوں کو کور کرتے ہیں، ثاقب بشیر صاحب۔ یہ لکھتے ہیں کہ توشہ خانہ فوجداری کیس 5 اگست 2023 کا فیصلہ، اس کو وہ پارٹ 1 کا نام دیتے ہیں۔ سائفر کیس کا 30 جنوری کا فیصلہ، اس کو وہ پارٹ 2 کا نام دیتے ہیں۔ توشہ خانہ نیب کیس 31 جنوری کا فیصلہ، اس کو وہ پارٹ 3 کا نام دیتے ہیں۔ تینوں جو فیصلے کرتے ہوئے تینوں عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان میں ایک چیز جو ہے وہ مس ہے، جسے سب سے بڑا جو ہے وہ بلنڈر قرار دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تینوں عدالتوں کے فیصلوں میں حق کے دفاع جو ہے وہ عمران خان کو نہیں دیا گیا۔ وہ جج دلاور کا فیصلہ ہو، وہ جج محمد بشیر کا فیصلہ ہو، وہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا فیصلہ ہو، ان تینوں میں یہ حق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو نہیں دیا گیا ہے، جو فیئر ٹرائل کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، اور اس بنیاد پر تینوں فیصلے اپیلوں میں ہی فارغ ہو جائیں گے، اور عمران خان جو ہے وہ باعزت بری ہوں گے، اور تمام وہ طاقتیں، تمام وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، ان کی شکست کا وہ دن ہوگا۔ وہ دن کون سا دن ہوگا یہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ بھائی یہ جو 5 اگست 2023 کا فیصلہ ہے جج دلاور صاحب نے دیا تھا، اور اگلے دن وہ لندن کی سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آئے تھے، جناب وہ فیصلے کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو سائفر کیس کا فیصلہ ہے اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے، اس میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کل سے اور آج صبح سے عدالتوں میں موجود ہیں، اور ان فیصلوں کی جو ہے وہ کاپی انہوں نے لینی ہے۔ جیسے ہی یہ کاپی ان کو ملتی ہے اس کے بعد ایک پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کے سبھی وکلاء جو ہے وہ اپنی الیکشن مہم کو چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ جیسے ہی عدالتیں اوپن ہوئیں انہوں نے یہ کاپی لے کر اب جانا ہے عدالت میں، اور عدالت میں انہوں نے ان فیصلوں کے جو فیصلے ہیں بیسیکلی ان کو چیلنج کرنا ہے۔ بیسیکلی اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس کے بارے میں زبردست بات کی ہے کہ بھائی یہ ڈنگ ٹپاؤ فیصلے ہیں، اور یہ ڈنگ ٹپاؤ فیصلے شاید ان کا 8 فروری تک کا جو الیکشن ہے وہ نکلوا دیں۔ اینی وے اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جو ڈر تھا نا کہ شاید الیکشن سے 1-2 دن پہلے کچھ خبریں چلی تھیں کہ شاید عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، صرف یہ میک شور کیا گیا ہے کہ 8 فروری کو عمران خان صاحب باہر نہ ہوں، لیکن خان نے جو جیل سے پیغام دیا ہے وہ آپ سن لیں، اور اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں۔ عمران خان نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، سمبل چھین لیا گیا، پارٹی کے ساتھ جو ہوا، خواتین کے ساتھ جو ہوا، 3 دن کل رات کو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ریحان زیب اس میں سر فہرست ہیں، قتل کر دیا گیا۔
اسلام آباد میں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے تھے، وہاں پر پولیس آ گئی، جو کچھ بھی ہوا ہے، سمپل اور آسان طریقہ صرف یہ ہے، آپ نے 8 فروری کو گھر سے نکلنا ہے، جس مرضی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن آپ نے نکل کر ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ جو ہیں ان فیصلوں کو بدلنا چاہتے ہیں، اور دیکھو ایک فیصلہ تو عدالتیں دیں گی اور ڈیفینیٹلی دیں گی، کیونکہ عوام سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ 8 فروری کو ایک عوامی عدالت لگے گی، اور اگر اس عوامی عدالت نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا تو پھر ان عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ بھی ڈر گئے اور 8 فروری کو نہ نکلے تو پھر جو ہے وہ یہ فیصلے تو قلعدم ہو جائیں گے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو جو بنیادی غلطی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کو کوئی بھی دنیا کا جج ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن 8 فروری بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب جو ہیں سزا بھی 8 فروری سے دینے کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں یا جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بھئی لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کیا جائے، ان کے حوصلے کو توڑا جائے، لوگ عمران خان کے لیے 8 فروری کو نہ نکلیں، اور اگر لوگ 8 فروری کو نکل گئے اس کا مطلب ہے کہ یہ سب فیصلے جو عمران خان کے بظاہر خلاف کیے تھے وہ خان صاحب کے حق میں بیک فائر کر چکے ہیں۔ ضرور اس کے بارے میں لکھیے گا، ہمارے واٹس ایپ چینل کو آپ جوائن کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔